چیز، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اخلاص کو معنی اور اخلاص کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے، مخلصین اور مخلصین، لام کے کسرہ کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ، لام کی زیر کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ۔ مخلصین بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور مخلصین بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اب جو یہ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، لام کی زیر کے ساتھ مخلصین ہے، اس مخلص کا معنی خالص ہونے کے ہیں، وفادار کے ہیں، صاف دل کے ہیں، کہ جو بندہ وفادار ہو، جس بندے کے اندر وفاداری ہو، وفاشیاری ہو، جس کا دل پاک اور صاف ہو، وہ شخص مخلص ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مخلص اسے کہتے ہیں جو سچی عقیدت و محبت کرے، جو بغیر کسی مطلب اور مفاد کی کسی سے تعلق رکھے، لیکن مخلص قرآن کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر وفاداری ہو، وفاشیاری ہو، جس کا دل پاک اور صاف ہو، اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ اور ایسا مخلص انسان صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات و طاعت کا اہتمام کرتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے مخلصین، لام کے فتح کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ، مخلصین۔ یہ مخلصین لام کے فتح اور لام کی زبر کے ساتھ یہ منتخب اور برگزیدہ بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو منتخب ہیں، جو برگزیدہ ہیں۔ اور قرآن نے عام طور پر یہ لفظ مخلصین کا لام کی زبر اور لام کی فتح کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے استعمال فرمایا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ من عبادنا المخلصین۔ لیکن اخلاص کہتے کس کو ہیں؟ اخلاص کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے کوئی مثال چاہیے، تو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی ہے، اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ اخلاص کی رٹ لگاتے ہیں، اخلاص اخلاص اخلاص، لیکن اخلاص ہے کیا؟ اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا مثال سے بات کو سمجھائیے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ کہا کہ جی حضرت چرائی ہیں۔ کہا کہ بکریاں چراتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز اور جو بھی فرض نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب تم بکریوں کے درمیان نماز پڑھتے ہو تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ جذبات اور احساسات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ بکریوں سے تمہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ بکریاں بعد میں جا کر میرے متعلق لوگوں کو بتلائیں گی کہ یہ بندہ بڑا نمازی، بڑا عابد، بڑا زاہد ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت بکریوں سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی؟ تو فرمایا بس یہی مثال تم سمجھ لو کہ ایک چرواہا جب بکریوں کے درمیان مصلی بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی جبیں نیاز کو جھکاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے نماز کے بعد اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ہرگز نہیں گزرتا، اس کے دل میں یہ خیال ہرگز پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میری تعریف کریں گی، یہ بکریاں جو ہے نا میرے متعلق لوگوں کے سامنے میری شہرت اور میرا نام بلند کریں گی اور میری جو ہے نا تعریف کریں گی۔ یہی اخلاص ہے اور اسی کا نام اخلاص، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، بہت بڑی عظیم ہستی گزری ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایران کے دورے پر تشریف لے کر گئے۔ ایران کا انہوں نے دورہ کیا تو وہاں زرتشتی مذہب کے پیروکاروں نے علامہ اقبال سے، مرحوم سے درخواست کی، شاعر مشرق سے، کہ حضرت ہمارے مذہب کی کتاب ہے پازند، آپ اس کتاب کا سلیس فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ ہمارے لیے ہمارا مذہب آسان اور سہل ہو جائے۔ یہ غیر مسلم مذہب کے پیروکار تھے، زرتشتی مذہب کے پیروکار۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا
کہ میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں اور نہ ہی میرے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ میں اس پازند نامی کتاب کی ترجمانی کر سکوں اور اس کا سلیس فارسی زبان میں ترجمہ کر سکوں۔ البتہ میں اپنے ملک میں واپس جاؤں گا تو ہمارے ملک میں ایک عظیم ہستی ہے جس کو دنیا علامہ انور شاہ کشمیری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، ان سے میں درخواست کروں گا وہ آپ کے لیے اس کتاب کی جو ترجمانی ہے وہ کر دیں گے اور اس کتاب کا سلیس فارسی زبان میں ترجمہ کر دیں گے۔ ان کے اندر وہ قابلیت، وہ صلاحیت اور وہ استعداد ہے۔ تو زرتشتی مذہب کے پیروکاروں نے ان سے کہا کہ حضرت ہماری طرف سے 1,00,000 ایرانی سکے آپ لے کے جائیے، 1,00,000 ایرانی سکے۔ اس وقت 1,00,000 ایرانی تھے جب علامہ اقبال حیات تھے، تو آج 10 لاکھ آپ کہہ لیں یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو علامہ اقبال مرحوم جب واپس تشریف لائے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ یہ زرتشتی مذہب کے پیروکاروں نے آپ کو یہ آفر کیا اور یہ خدمت کا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس کو آپ قبول فرمائیں اور آپ ان کی کتاب پازند کا ترجمہ کر دیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز جواب سنیے، اخلاص کہتے کس کو ہیں اور مخلص کون لوگ ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انور شاہ کفر کی اشاعت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انور شاہ کفر کی اشاعت کے لیے پیدا نہیں ہوا بلکہ انور شاہ اسلام کی اشاعت کے لیے